یہ جو ہندوؤں میں یہ جو طریقہ آیا اپنے مردہ کی چتا کو آگ لگانے والا، یہ بہت پرانا ہے۔ آدم صفی اللہ کے دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی، ہابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے ہابیل کو مار دیا۔ اب جب قابیل نے ہابیل کو مار دیا تو بٹوارہ ہو گیا، کچھ ہابیل کے ساتھ لوگ تھے، کچھ قابیل کے ساتھ لوگ تھے۔ ایک کعبہ اور حجر اسود ان کے ساتھ تھا جو جن کو مارا، تو انہوں نے قابیل والوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے تم۔ تو اس وقت جو ہے حجر اسود میں ایک چہرہ صاف نظر آتا تھا، تو اب جب ان کو بائیکاٹ کر دیا ان کا، تو اب وہ حجر اسود اور کعبے سے محروم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے وہ جو چہرہ حجر اسود میں ہے وہ چہرہ بنانے کے لیے مورتیاں بنانا شروع کر دیں کہ کوئی ایک مورت تو اس کے چہرے سے ملے گی، اس لیے مورت بنانے کا آغاز ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی خیال تھا کہ بھئی قابیل نے جو ہے مارا ہے اب تو سزا ملے گی، تو انہوں نے اس کا اپائے یہ نکالا کہ ہم یہیں پر اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ یہیں معاف ہو جائیں۔ اس لیے یہ آگ لگانے کی جو ہے رسم وہاں سے نکلی کہ ہم کو جہنم میں نہ جلنا پڑے، ہم یہیں پر جلا دیتے ہیں مردے کو۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ یہیں جلا دو، یہیں گناہ معاف ہو جائیں، یہ ان کو کسی نے اللہ کے پیغام کے طور پر کہا یا انہوں نے خود ایسا سوچا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ جلائیں یا دفنائیں، وہ جسم تو بیکار ہو گیا، روح نے اوپر جانا ہے وہ چلی گئی۔ اچھا، یہ جو ایک مسلمانوں میں جو ایک بات ان کے دماغوں میں آ گئی ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ جب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، آدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نبی کریم محمد رسول اللہ، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ 4 آسمانی کتابوں پر ایمان ہے ہمارا، زبور، توریت، انجیل، قرآن۔ تو اب انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو یہ ہمارے مولویوں نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب کہانی میں مبتلا کر دیا۔ اچھا، مسلمانوں سے پہلے یہودیوں کا بھی یہی کہنا تھا، وہ بھی بیچارے یہی کہتے کہتے مر گئے کہ ہم تو صرف ہم جائیں گے جنت میں، تم تو نہیں جاؤ گے۔ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے۔ اب یہ 2-4 واقعات جب ہو گئے تو حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ، یہودی تو یہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا کہ اچھا، تو تم یہودیوں کو کہو فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم جنت میں تو صرف تم ہی جاؤ گے نا، تو جلدی سے مر جاؤ تاکہ جنت میں جاؤ تم۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہودیوں نے جب کہی تب بھی غلط تھی۔ اب اگر آج مسلمان یہ بات کہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا تب بھی غلط ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، مومن بن گئے ہو، دل میں تمہارے نور اتر گیا ہے، تو پھر تم یہود ہو، نصارہ ہو یا صائبین ہو، 3 چیزیں تم میں ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں: اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح۔ قرآن نے یہ کہا اگر یہ 3 چیز ہیں، لا خوف علیہم ولہم یحزنون، تو اللہ کے یہاں تمہارا شمار اولیاء میں ہوگا، ولیوں میں ہوگا۔ جیسے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحات۔ 3 چیزیں، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے
ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہودی کا، نصارہ کا یا صابی کا 3 چیزوں پر ایمان قائم ہے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخری، یوم آخرت پر ایمان ہو، وعمل الصالحہ، اور اس کا عمل صالح ہو، 3 چیزیں ہیں، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو یہودی اگر وہ مومن ہوا جنت میں جائے گا، صابی اگر مومن ہوا جنت میں جائے گا، نصارہ اگر مومن ہوا جنت میں جائے گا۔ تو آپ تو حق بجانب نہیں ہے یہ کہنے میں کہ بھائی مسلمان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں۔ نہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، نہ سارے یہودی جنت میں جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے اپنے اپنے مذہب میں وہ جنتوں میں جائیں گے۔ اگر ہندوؤں میں فسادی ہیں، مومن نہیں ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ سکھوں کے اندر اگر مومن نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہودیوں کے اندر اگر مومن نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں میں اگر مومن نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے ہوں گے مومن، بھلے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا ہندوؤں میں سے ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے ہوں۔ A good person is a good person whether he is a Hindu or a Muslim. I met many Hindus who are better than Muslims. I met many Muslims who are worse than Jews. تو یہ انڈیویجولز کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان دے دے وہ مبارک ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔